السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا رحمت للعالمین الحمدللہ وقفا الصلاة والسلام على من قال نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر و عذرائے من فضیر در حساک افراد و بینی ناو وزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نطر القمر لا يمكن السناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یوں قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوجود بڑی صلوات السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سندي يا رحمة للعالمين نہایت واجب الاحترام ذلیل احتشام ساتلائی کے عزت و تقریب میرے معزز مکرم محتشم حاضر سامعین بالخصوص خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال علی صاحب میرے اسٹیج کا حسن ہے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ شاہ بھائی چشتی سیالی صاحب آپ ہی ہمارے اسٹیج کا حسن ہے جناب محترم ماسٹر محمد گلوکار بدر صاحب آپ بھی اسٹیج کا حسن ہے اور جناب محترم محمد نبیب مغل اطاری صاحب آپ بھی میرے سامنے تشریف فرما ہیں جتنے لوگ بھی آپ تشریف فرما ہیں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بلا تمہید بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا کہ فلاح اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی فلاح اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی انسان کے اوپر 3 مرحلے ایسے آتے ہیں جب وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے اور جتنے لوگ بھی وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جمع ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں کی آنکھوں کا مرکز ہوتا ہے ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے چاہے وہ جس طرح کا مرضی ہو چاہے وہ کالا ہی کیوں نہ ہو والدین کہتے ہیں اللہ نے کتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے چاہے وہ جیسا مرضی ہو اور دوسرا وقت جب اس کی شادی ہوتی ہے مہمان تو اور بھی آتے ہیں لیکن آنکھوں کا مرکز وہی ہوتا ہے سارے لوگ صرف اسے دیکھتے ہیں کیونکہ اس وقت کو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ آنکھوں کا مرکز وہی بندہ ہوتا ہے
لوگ صرف اسے دیکھنے آتے ہیں کہ آج یہ کیسا لگ رہا ہے۔ اور تیسرا وقت جب اس کو سفید لٹھے کا لباس پہن کر اس کو چار پائی پر لٹا کر جنازگاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس وقت بھی وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں، اس وقت بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس وقت بھی لوگ آتے ہیں، لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن لوگ دوسروں کو نہیں دیکھتے، لوگ دوسروں کو نہیں دیکھتے، اس وقت بھی دیکھتے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ آج آنکھوں کا مرکز ہے، آج وہ آنکھوں کا مرکز ہے۔ تین وقت ایسے آتے ہیں جب بندہ مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ صاحبو، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور عرض کی کہ ماں جی، آپ کو راضی کروں یا اپنے رب کو راضی کروں، آپ کو راضی کروں یا اپنے رب کو راضی کروں؟ ماں نے کہا بیٹا جاؤ اپنے رب کو راضی کرو۔ اس نے کہا ماں تیرے حقوق پورے کروں یا میں رب کے حقوق پورے کروں؟ اور ماں نے کہا بیٹا جاؤ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی ریاضت کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال جنگل میں جا کر اس مالک کی عبادت کی، اس مالک کی ریاضت کی، اس مالک کی عبادت میں مشغول رہے، اس مالک کی عبادت کرتے رہے۔ لیکن جب 12 سال کے بعد ایک دن مستام شہر سے گزر ہوا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ 12 سال ہو گئے ہیں، ماں کو نہیں ملا، ماں کی ممتا جاگی۔ دل میں خیال کیا مستام شہر سے گزر رہا ہوں تو کیوں نہ ماں کو ملتا جاؤں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں گھر کے قریب گیا اور جب میں دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو دل میں خیال آیا ماں کو کبھی سکھ نہیں دیا، اب سردیوں کی لمبی رات ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے اور ماں تیرے لیے اٹھے گی، ماں تیرے لیے اٹھے گی اور دروازہ کھولے گی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور جو گھر سے نالی نکلتی تھی، جو گھر سے نالی نکلتی تھی، جب وہاں سے پانی باہر آیا تو حضرت بایزید بسطامی سمجھ گئے کہ میری والدہ تہجد کے لیے اٹھی ہے، میری والدہ تہجد کے لیے اٹھی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی بایزید اندر آ جاؤ۔ 12 سال کے بعد بیٹا جب اپنے گھر آیا تو ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے کہا بیٹا بایزید اندر آ جاؤ۔ ماں کو پتا ہوتا ہے یہ کس بیٹے کا ہاتھ ہے، یہ کس بیٹے کا لمس ہے، یہ کس بیٹے کا ہاتھ ہے، میرا کون سا بیٹا کس طرح دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ماں کو تو وہ بھی پتا ہوتا ہے۔ جب آپ کی والدہ نے دروازہ کھولا اور آپ کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھے، آپ کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو گر گئے۔ جب حضرت بایزید بسطامی کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، تو پھر کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، 12 سال اس نے تیری عبادت کی ہے، 12 سال تیری ریاضت کی ہے،
12 سال تیری عبادت میں رہا ہے، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خدا کی عزت کی قسم، 12 سال کی عبادت ایک طرف، 12 سال کی عبادت کرنے سے وہ کچھ نہ ملا جو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے ایک دفعہ مل گیا، جو ماں نے ہاتھ اٹھائے جو اس کی بدولت ملا وہ 12 سال عبادت کرنے سے بھی نہ ملا۔ یہ تو ماں کی دعا ہے، یہ تو ماں کی دعا ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ صاحبو یہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ عظیم ہستیاں ہیں، اور حضرت ہارون محمد بن بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا ہوا تھا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ فلاں بندہ بڑا نیک بندہ ہے، فلاں بندہ بڑا نیک بندہ ہے، وہ ہر سال حج کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، روزانہ عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ جب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے اس کا پتہ پوچھا کہ وہ کہاں ہے، لوگوں نے بتایا وہ فلاں جگہ پہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس چلے گئے، وہ دوسری طرف ہو کر اپنے مالک کی عبادت کر رہا ہے۔ جب حضرت بایزید بستامی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس گئے، اس کا منہ دوسری طرف ہے، اس نے پوچھا اے بایزید بستامی، اے مالک بن دینار، کیسے آنا ہوا؟ اس نے سوچا یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے، اس نے کہا یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے کہا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ آگے سے وہ پتہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو کسی نے بتا دیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں، 24 حج کیے اور جب بھی حج کرتے تو ایک ہی آواز آتی تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں۔ کہتے ہیں 24 حج کیے، جب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نے پوچھا وجہ تو بتا، تو بندہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو وجہ بتاؤں گا تو آپ مجھ سے نفرت کریں گے، آپ مجھ سے نفرت کریں گے۔ اس نے کہا مالک بن دینار نے کہا بتا تو صحیح، بتا تو صحیح کیا وجہ ہے، تو نے 24 حج کیے ہیں اور تیرا ایک حج بھی قبول نہیں۔ اس نے کہا اے مالک بن دینار اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرے گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا ایک دن روزوں کے ایام تھے، میری ماں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور میں نے شراب پی تھی۔ جب میں اپنے گھر گیا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے روٹی دے، مجھے کھانا دو، تو آگے سے اس کی ماں نے کہا تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کے مقدس ایام گزر رہے ہیں۔ اس بندے نے کیا کیا، اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اس کی ماں چلتے ہوئے تندور میں گر گئی اور شہادت نوش کر گئی، دنیا سے چل بسی۔ اور اس بندے کو ہوش اس وقت آیا جب اس کی ماں کو دفنا دیا گیا تھا، اور جب اس کو ہوش آیا تو اس کی بیوی اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔
اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی بیوی نے کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا تو کیا بول رہی ہے، تو کیا بول رہی ہے؟ اس نے کہا ماں قتل ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں ماں قتل ہو گئی۔ اس نے پوچھا کیسے قتل ہو گئی؟ اس کی بیوی نے کہا کہ تو نے شراب پی رکھی تھی، تو نے ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا اور ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی، اور اس نے جلتے ہوئے یہی کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا میرا جنازہ نہ کرے، مجھے غسل نہ دے۔ اور اس نے پوچھا کہ اب ماں کی قبر کہاں ہے؟ اب ماں کی قبر کہاں ہے؟ جب اس کو قبر دکھائی گئی تو اس نے وہاں پر جس بازو سے، جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا، اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اور اتنا میر تھا حضرت ہارون محمد بن بلخی رحمت اللہ تعالی، اتنے میر تھے، سارا مال راہ خدا میں دے دیا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور خود رب کی عبادت میں مشغول رہے، رب کی عبادت کرتے رہے۔ جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے یہ سنا تو آپ نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، فرمایا تو اسی لائق ہے، تیرے حج قبول نہیں تو اسی لائق ہے، تو نے ماں کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا ہے۔ اور جب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، جب رات کا وقت آیا اس کے مقدر جاگے، میرے قریب آقا تشریف لے آئے۔ میرے قریب نبی نے فرمایا اے مالک بن دینار، تو اس بندے کو مایوس کر رہا ہے، مالک بن دینار تو اس بندے کو مایوس کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ وہ اسی لائق ہے، یا رسول اللہ اس نے ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، وہ اسی لائق ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے جب کہا تو میرے حضور نے فرمایا مالک بن دینار جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے نا، کل قیامت کے دن اسی کی وجہ سے یہ عذاب اٹھایا جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا اس وقت اس کی حضرت محمد ہارون بن بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ جب فرشتے دھکیل کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو اس کی ماں سامنے کھڑی ہوگی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب اسے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے، جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو اس کی ماں دیکھے گی، ماں کی ممتا جاگے گی، اور ماں عرض کرے گی فرشتوں رک جاؤ، فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ اللہ کی بات میں عرض کرے گی اے مولا یہ جو عذاب اس کو ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، مولا یہ جو عذاب اس کو ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، اے مولا میں اس کو اس کے گناہ معاف کرتی ہوں، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ پھر اس کی جان چھوٹے گی۔ حضرات محترم میرے حضور نے فرمایا الجنت ما تحت اقدام الامہات، میرے حضور نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے مجھ سمیت جن کے چلے گئے اللہ کریم اس بابرکت مقدس رات کا صدقہ
اللہ کریم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. اما علینا الا البلاغ.